बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाइन खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज 17 अक्टूबर है और आज कुछ अहम ख़बरें इस वक्त मंज़र से, जो कि गज़ा का मंज़र है, वहाँ से सामने आई हैं। इस वक्त इसराइली मीडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी ख़बर क्लेम की जा रही है और ख़बर ये है कि हमास के रहनुमा, फ़लस्तीनी मुक़ावमती तंज़ीम के रहनुमा याह्या सिनवार एक इसराइली हमले में शहीद हो गए। जाम शहादत उन्होंने नोश कर लिया। अब इस हवाले से जो इस वक्त ख़बरें हैं, इसराइली आर्मी रेडियो, हमास लीडर याह्या सिनवार वाज वेयरिंग हिज मिलिट्री यूनिफॉर्म एंड फाइटिंग आर्मी फोर्सेज स्टेशन इन रफा वेयर ही वाज किल्ड ड्यूरिंग क्लैशेस बिटवीन इन्फेंट्री फोर्सेज इन सुल्तान नेबरहुड ऑफ रफा एंड नॉट एन असैसिनेशन। अब इस वक्त ये इसराइली रेडियो की तरफ से जो ख़बरें तशहीर की जा रही हैं, उसमें ये बात बताई जा रही है कि हमास के जो रहनुमा, हमास के लीडर याह्या सिनवार रफ़ा में मौजूद थे और इस वक्त वो अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म में रफ़ा में मौजूद इसराइली फ़ौजियों से दू बदू फाइटिंग कर रहे थे, लड़ रहे थे। और इसके नतीजे में जो इसराइली इन्फेंट्री या पापियादा फ़ौज थी, उनके दरमियान जो क्लैशेस हुए, मोर्टर शेल्स चले और इसके नतीजे में याह्या सिनवार की जो शहादत है वो सामने आई है। और ये कोई भी कातिलाना अटैम्प्ट, यानी इसराइल को मालूम भी नहीं था कि इस रफ़ा के इलाके में याह्या सिनवार मौजूद हैं और इस बिला इश्तियाल कार्रवाई के नतीजे में याह्या सिनवार जो हैं वो शहीद हुए हैं। इस वक्त ये ख़बरें इसराइली मीडिया क्लेम कर रहा है। तो अपने उन नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करते चलेंगे कि हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। US officials said that Israel had told the Americans that its soldier may have killed Mr. Sinwar. All the officials spoke on the condition of anonymity in order to discuss a sensitive matter, New York Times. Hamas has not made any comments yet. अमरीकी अहदेदारों की तरफ से न्यूयॉर्क टाइम को ये बयान दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि इसराइल ने फौरी तौर पे अमरीका को ये पैगाम भेजा है कि उसके फ़ौजियों ने शायद हमास के रहनुमा याह्या सिनवार को शहीद कर दिया है, उनको मार दिया है। और अब इन दोनों ममालिक के जो ऑफिशल्स हैं उनके दरमियान आगे के जो मामलात हैं, इनकी शहादत के बाद जो फिर कैफियत होगी उसके ऊपर डिस्कशन जारी है, क्योंकि ये मामला काफ़ी हसास नौइयत का मामला है। और साथ साथ ये भी बताया गया है इस खबर में कि इस वक्त अभी तक हमास ने इस शहादत के ऊपर कोई भी अपना रस्मी बयान या ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। अब इसके साथ आपको ये बताएं कि इस वक्त गज़ा में इसराइल की तरफ से मुतवातिर एक कत्ल-ए-आम का, एक नस्ल-कुशी का जो सिलसिला जारी है और आज फिर एक ऐसी कार्रवाई हुई है जिसमें स्कूल को निशाना बनाया है। उस स्कूल में जो खैमा बस्ती थी उसको निशाना बनाया है और उसके नतीजे में काफ़ी शहादतें इस वक्त सामने आ रही हैं। इसराइल कमिट अ न्यू मैसेकर इन नॉर्थ गाज़ा इन जबालिया। The Israeli army just bombed Abu Hussein school, which shelters displaced civilians, causing a devastating massacre. The attack resulted in 22 martyrs and many others injured. The tents set on fire, resulting in severe injuries. एक बार फिर इसराइल की तरफ से बर्बरियत का जो है वो मुशाहिदा देखने में आया कि एक ऐसे स्कूल को जहाँ पर वो फ़लस्तीनी जो अपने इलाकों को छोड़कर इस स्कूल में पनाह लिए हुए थे और यहाँ पनाह गुज़ीनों किसी ज़िंदगी गुजार रहे थे, उन पे इसराइल ने बिला इश्तियाल बमबारी की और इस स्कूल में जो खैमा बस्ती थी उस पे जब ये बम गिरे तो वहाँ आग भड़क उठी। इस आग के नतीजे में फिर एक दफ़ा, जिससे पहले जो कार्रवाई की गई थी जवालिया में ही, जहाँ पर एक हॉस्पिटल पे जो है हमला हुआ था और वहाँ पे ज़िंदा लोग जो है इस हमले में जल गए थे। आज फिर एक इसी तरह की कार्रवाई हुई है कि ऐसे स्कूल, अबू हुसैन स्कूल को निशाना बनाया है और इसके नतीजे में अब तक 22 फ़लस्तीनियों की शहादत की ख़बरें मौसूल हुई हैं, जबकि इसके साथ जो आग लगी है इन खैमा बस्ती में, इसमें बहुत सारे फ़लस्तीनी ऐसे हैं जो कि ज़िंदा जो है जले हैं और काफ़ी 3rd डिग्री के उनको बर्न आए हैं। तो एक मुसलसल इसराइल की तरफ से जो नस्ल कुशी का सिलसिला है फ़लस्तीनियों का वो जारी है और आज एक बार फिर इसका मुशाहिदा देखने में आया है जब जबालिया में एक कार्रवाई इसराइली फ़ौज की तरफ से की गई, शुमाली गज़ा के इलाके को निशाना बनाया गया और इसके नतीजे में 22 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि बहुत सारे फ़लस्तीनी इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में वक्त गुजार रहे हैं। अब इसके साथ यमन पे एक दफ़ा फिर अमरीकी जारहियत का सिलसिला आज देखने में दोबारा सामने आया और इस हमले के नतीजे में यमन के 2 शहरों सना और सादा को अमरीकी जारहियत ने निशाना बनाया। For the first time, America uses the B-2 bomber to strike Ansarullah sites in Yemen, and the group vows to respond.
اب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، یعنی امریکہ اس سے پہلے برطانیہ کے ساتھ اور اس کے کولیشن کے ساتھ مل کر یمن پہ کافی دفعہ حملے کرتا رہا ہے اور نشانہ بناتا رہا ہے ان پوٹینشیل ٹارگٹس کو جو کہ انصار اللہ کے ٹارگٹس یا انصار اللہ جہاں پہ موجود ہوتی ہے یا ان کی جو جگہیں ہیں وہ سمجھی جاتی ہیں، ان کو ٹارگٹس کرتا رہا ہے۔ لیکن یہ ابھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ نے اپنے B-2 بامبر استعمال کیے ہیں اور ان حملوں کے اندر جو کہ سعدہ اور صنعاء کو نشانہ بنائے گئے ان پہ B-2 بمبار جہازوں سے بم گرائے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ کارروائی امریکہ نے اکیلے کی ہے، یعنی پھر کوئی کولیشن اس کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ اب اس کے اوپر انصار اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ انصار اللہ اب اس حملے کا جو جواب ہے وہ بھرپور طور پہ دے گا، یعنی حوثیوں کی طرف سے پھر بھرپور کارروائی بحر احمر میں موجود امریکی جہازوں پہ کی جائے گی۔ اب اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس وقت امریکہ کے بہت سارے بحری جہاز جو کہ جنگی بحری جہاز ہیں بحر احمر میں موجود ہیں، اور اب پوٹینشلی حوثیوں کی طرف سے ان جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ نیوز ویک کی ایک خبر ہے، US ایئرکرافٹ کیریئر آئزن ہاور واز ہٹ بائی میزائل اٹیک فرام یمن ارلیئر دس ایئر۔ اب یہ خبر جو کہ امریکی جریدے نیوز لیٹر کی طرف سے آ رہی ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج سے 4 یا 5 مہینے پہلے بحر احمر میں موجود امریکی ایئرکرافٹ کیریئر آئزن ہاور پہ یمنیوں کی طرف سے ایک حملہ کیا گیا تھا اور یمنیوں نے میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا، جبکہ امریکہ کی طرف سے اس کی مکمل تردید کر دی گئی تھی کہ ہمارا ایئرکرافٹ کیریئر بالکل محفوظ ہے اور اس کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا۔ آج 5 مہینے کے بعد اب یہ امریکی جریدہ ہی اس جھوٹ پہ سے پردہ فاش کر رہا ہے کہ امریکی ایئرکرافٹ کیریئر آئزن ہاور کو نقصان پہنچا تھا یمنی حوثیوں کے حملے میں، جس کے نتیجے میں اس جہاز کے ڈیک پہ کافی گہرا گڑھا پڑ گیا تھا اور اس جہاز کو پھر بحر احمر سے واپس بلا لیا گیا تھا۔ اب اس کا اعتراف اس وقت کیا جا رہا ہے۔ تو اب جو کارروائیاں یمنیوں کی طرف سے کی جائیں گی آج کے اس تازہ ترین حملے کے بعد، تو پھر پاسبلی بحر احمر میں جو اس وقت امریکی جنگی بیڑے موجود ہیں ان کے اوپر براہ راست حملے کیے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، اور اس کا اعتراف اس وقت یمنی جو ہیں وہ کر چکے ہیں کہ آج کا جو حملہ ہم پر کیا گیا ہے اس کا ہم جو ہے بھرپور جواب دیں گے۔ اب اس کے ساتھ جو لبنان کے مارکیٹ سے خبریں ہیں، حزب اللہ ممبر آف پارلیمنٹ حسن فضل اللہ، اسرائیلز ملٹری ہیز ناٹ بین ایبل ٹو ٹیک اپ پوزیشن ان اینی لیبنیز ولیج۔ اس 1 مہینے کی جنگ جو کہ اسرائیل نے پچھلے مہینے 15 ستمبر سے لبنان پر مسلط کر دی تھی، اس کے بارے میں اس وقت جو لبنان کے ممبر پارلیمنٹ ہیں جن کا تعلق حزب اللہ سے ہے، حسن فضل اللہ، یہ بیان دے رہے ہیں کہ اس 1 مہینے کی لڑائی میں اپنے فوجیوں اور ساز و سامان سے ہاتھ دھونے کے باوجود اور اتنی مشقتیں اٹھانے کے باوجود بھی اسرائیلی فوج لبنان کے کسی ایک قصبے یا ایک گاؤں پر بھی قبضہ اب تک نہیں جما سکی ہے۔ تو یہ اس وقت وہ کامیابی ہے جو لبنان کے مقاومتی تنظیم حزب اللہ نے جو اسرائیل کو ٹف ٹائم دیا ہے اس کے نتیجے میں سامنے آئی ہے کہ اتنی مشقتوں کے باوجود بھی اسرائیل کسی ایک لبنانی گاؤں پر بھی قبضہ نہیں کر سکا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو حزب اللہ کی کارروائیوں کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں جو خبریں ہیں، اسلامک ریزسٹنس آور فائٹر ٹارگیٹڈ ایٹ 12 noon ٹوڈے اے گیدرنگ آف اسرائیلی آرمی سولجرز بٹوین کفر قلعہ اینڈ ادیسہ ود آرٹلری شیلز اینڈ اچیوڈ ڈائریکٹ ہٹس۔ اب یہ اسرائیل کے 2 شمالی علاقے ہیں، شمالی علاقوں کے شہر ہیں کفر قلعہ اور ادیسہ، ان پہ لبنان کی طرف سے یا حزب اللہ کی طرف سے راکٹوں کا جو ہے وہ جتھا پھینکا گیا، آرٹلری شیلز پہ بمباری کی گئی، اور جس کے نتیجے میں ان دونوں علاقوں کو جو ہے وہ براہ راست نشانہ بنایا گیا یا براہ راست ہٹ کیا گیا۔ اس کے ساتھ آور فائٹرز بومبڈ سیٹلمنٹ آف راموت نفتالی وتھ سیلوو آف راکٹس۔ اسرائیل کے شمال کا ہی ایک اور شہر راموت نفتالی، اس کو بھی حزب اللہ کے راکٹوں نے نشانہ بنایا، اور راکٹوں کا ایک جتھا یا ایک بڑی تعداد میں راکٹس لبنان سے داغے گئے جنہوں نے اس علاقے راموت نفتالی کو ہٹ کیا اور وہاں پہ کافی حد تک تباہی مچائی۔ اب اس وقت جو خبریں ہیں، 17 اس وقت مرکبہ اسرائیل کے ٹینکس ہیں جو کہ اس جنگ میں 1 مہینے کی جنگ میں لبنان کے اندر تباہ ہو چکے ہیں، یعنی یہ بات کہنا حق بجانب ہوگی کہ اس وقت لبنان کو ان اسرائیلی مرکبہ ٹینک کا قبرستان بنا دیا حزب اللہ نے۔ So far, Israel has lost 17 Merkava tanks since the beginning of the ground incursion in southern Lebanon. اب یہی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جنوبی لبنان میں 17 مرکبہ ٹینکس اب تک تباہ ہو چکے ہیں جب سے اسرائیل کی انفینٹری یا پاپیادہ فوج نے لبنان میں داخل ہونے کی کوشش کی، اور پھر حزب اللہ کی طرف سے جو نشانہ بنانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا ان ٹینکوں کو، 17 مرکبہ ٹینکس اب تک اس کا نشانہ بن چکے ہیں اور تباہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت لبنان کے میڈیا پہ ایک ان آفیشیل خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ
اسرائیل سے لبنان میں داخل ہونے والا اسرائیلی فوج کا کولانی بریگیڈ، جو کہ اسپیشل بریگیڈ یونٹ سمجھا جاتا ہے، جب وہ لبنان میں داخل ہوتا ہے تو ان کو گھیر کر حزب اللہ کا اسپیشل ایلیٹ یونٹ رضوان یونٹ یا رضوان فورس حزب اللہ کی ان کو جو ہے وہ گھیرتی ہے اور اس کے بعد ان کو قید کر لیتی ہے یا ان کو قیدی بنا لیتی ہے۔ اور اس وقت یہ کولانی بریگیڈ کے جو فوجی اور اس کے ساتھ افسران ہیں یہ حزب اللہ کی قید میں ہیں۔ لیکن اس وقت واضح طور پہ جو ایک چیز ہے، نہ اسرائیل کی طرف سے اس کا اعتراف کیا گیا ہے کہ ہمارے فوجی حزب اللہ نے کیپچر کیے ہیں یا ان کی قید میں ہیں، اور نہ ہی اس وقت حزب اللہ کی طرف سے کوئی اس معاملے پہ رسمی بیان شائع ہوا ہے۔ تو اس وقت صرف لبنان کے میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ رضوان بریگیڈ کی کارروائی کے نتیجے میں اسرائیل کے بہت سارے فوجی اس وقت حزب اللہ کی قید میں موجود ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یورپی ملک اٹلی سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے۔ اٹلیز پرائم منسٹر جورجیا میلونی سیز اٹلی امپوزڈ اے فل آرم ایمبارگو آن اسرائیل، وی ہیو بلاکڈ ایوری تھنگ۔ اب یورپی ممالک میں اٹلی پہلی دفعہ اتنا کھل کے سامنے آیا ہے اور اس کی پرائم منسٹر نے یہ متفقہ طور پہ علی الاعلان یہ بات کی ہے کہ ہم اس وقت اسرائیل سے تمام جو تجارتی تعلقات ہیں وہ ختم کر رہے ہیں، یعنی اٹلی کی طرف سے اب اسرائیل کی ایک کسی گولی سے بھی مدد نہیں کی جائے گی، اور ہم نے اب تمام جو اسلحے کی ڈیلز تھیں اسرائیل کے ساتھ، یعنی اٹلی کی طرف سے جو بھی اسلحہ اسرائیل کو دیا جاتا تھا یا بیچا جاتا تھا اب وہ نہیں بیچا جائے گا، اور اس وقت مکمل طور پہ اس کے اوپر ایک پہرا یا بلاک لگا دیا گیا ہے اٹلی کی طرف سے، اور اب اٹلی ایک ایسے ملک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جو کہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور اس وقت اسرائیل کی کھل کر مکمل مخالفت کر رہا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔